الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یجدک یتیما فآوی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب کہتے ہیں صلی اللہ. یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، چاند، مکھن، ملائی، ان بچوں کو اصل میں پتہ نہیں لگا جو میں نے کہا ہے. اگر پتہ ہوتا نا تو اتنی اونچی آواز سے درود پاک کی آواز آنی تھی، مگر آپ پتہ چلے گا نا تو اب دوبارہ ذرا آپ نے جتنے بزرگ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، فرنٹ پہ بیٹھے ہیں، ذرا نوٹ کرنا. ان نوجوانوں کو اگر پتہ ہوتا تو ان کی آواز کیسی ہونی تھی. یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ حضور پہ درود پاک آپ کے نامی نامی اس میں گرامی سن کے پڑھنا. چونے والا پنڈ پرالیوں نظر آندا ہے، تو میں یہ جاننا ہے کہ جدے سامنے حضور دا نام آئے او دے زبان چوں درود پاک نکلدا، سینے ٹھنڈ پیندی، منہ وچ کھنڈ پیندی. مگر ہن میں تھوڑا جہا منڈیاں نوں ذرا وضاحت نہ دساں گا نا، تسی انہاں دی سبحان اللہ چیک کر لیے. اگلی آواز دیکھنا ذرا. جیڑا بندہ درود پاک پڑھدا ہے، جیڑا بچہ، انہوں تین چار بیماریاں، تین چار خودکشیاں تو بچ جاندہ ہے. جیڑا کہندہ نا میں آپ کی خاطر چوہے مار گولی کھا لوں گا، نہر میں ڈوب جاؤں گا، مر جاؤں گا، وہ نوٹ کر لے بچہ. میرے نبی نے فرمایا ہے. یہ جو تویز والوں کے پاس جاتے ہو کہتے میرا محبوب نہیں مانتا، وہ کہتا 25,000 مجھے دو، 21 دن میں محبوب آپ کے قدموں میں. یہ سب جھوٹے ہیں، اور آپ پڑھے لکھے ہو کر ان سے ٹھگے جاتے ہیں، وہ آپ کو ٹھگ لیتے ہیں. میں تانوں ایک نسخہ دسن لگا ہے، میرے کو لکھا لو، سین کرا لو. میں سورج نو مشرق دی بجائے مغرب جو چڑھدا ویکھ سکدا ہے، مگر میرے نبی دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا جو میری ذات تے درود پڑھدا، اللہ بن منگیاں ہوندیاں ساریاں خواہشاں پوریاں کر دیتا ہے. اب جس لڑکے کی خواہش ہے کہ میری مرضی کی شادی ہو تو وہ درود پڑھے. ہون چیک کیا آپ نے؟ اصل میں ان بچوں کو سمجھانے والا ان کے مائنڈ کے مطابق کم لوگ ہیں. اب بات تو میں نے کی ہے درود پاک کی، مگر ان کی نبض دکھتی پہ نبض پہ ہاتھ رکھا ہے. کیونکہ ان کی آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے. پاکستان کو تو بڑے مسئلے ہیں نا، مگر ہماری نیو جنریشن کو ایک ہی مسئلہ ہے. لوگوں کا فیوچر ہوتا ہے کہ پاکستان بن جائے. وہ علامہ اقبال کا تھا، ان کا جو فیوچر تھا، مستقبل تھا، وہ کہتے تھے ایک ریاست مل جائے. قائد اعظم کو ٹی وی بھی تھی، مگر انہیں بتایا ہی نہیں ان کا مقصد کیا تھا کہ ایک ریاست بن جائے. جتنے بھی لوگ گزرے ہیں نا بڑے بڑے، ان کا کوئی مقصد ہوتا تھا. مگر ہمارے بچوں کا تعلیم حاصل کرنے کا دو ہی مقصد ہے. ایک تے مرضی دا جیون ساتھی لب جائے گا، تے دوسرا ساڑھا تعلیم دا مقصد کی کہ سانو اچھی جاب یا نوکری لب جائے. یہ دونوں مقصد ہی غلط ہے. تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک علم فنون ہے، ایک علم نور ہے. علم فنون ہوتا ہے کہ آدمی کسی فن میں ماہر ہو جائے، انجینئر کر لے، سول انجینئر کر لے،
آدمی ڈیزائن سلیکٹ کرتا ہے، پل اچھے اچھے بنا لیتا ہے، اچھے اچھے گورنمنٹ کے منصوبے چلا لیتا ہے. کسی کام میں بھی انسان فنی تعلیم لے تو فنون میں ماہر ہو جاتا ہے، مگر وہ اس کی زمین میں جتنی عمر ہے اتنی تک ہی فائدے مند ہے. ہو سکتا کئیاں نو ڈگریاں بھی مل جان تے نوکری نہیں لبدی. اس کا مطلب اس کی جو فنون والی تعلیم ہے ضائع گئی. مگر جس کے پاس علم نور ہے وہ اللہ کی پہچان کرا دیتا ہے. کہندے نے علم و بس کریاں یار اکو الف تیرے درکار. جنوں الف دی سمجھ آ گئی نا انہوں ساری دنیا دا علم سمجھ آ گیا. بابے بلے شاہ نو استاد نے کہا بلیا پڑھ الف. کہندے جی الف. انہاں کہا پڑھ بے. ساڈے ورگے ہوندے تے آندے پڑھ لیندے جی بے. کہندے نہیں استاد جی پہلے الف دا معنی سمجھاؤ. تو کہندے نے الف نہ اللہ بندا ہے. تے کہندے نے ہن بڑیا پڑھ بے. ساڈے ماسٹر ہوندے 2022 ماڈل تو کہندے الف نار پہ بکری پہ پنکھا تے تختی. مگر وہ استاد بھی بڑے روحانیت والے ہوندے سی. انہاں کیا بلیا الف نال اللہ بندا ہے. تے کہندے نے بس تاجی میں پڑھ لیا. کہندے گل سمجھ نہیں آئی. کہندے جنوں اللہ دی سمجھ آ جے پیچھے رہندا ہی کچھ نہیں. ساڈے اتھے منڈے ایم اے پڑھ کے بھی ماما پاپا کو آتے ہیں اف یو ڈونٹ مائنڈ ڈونٹ ٹچ می لائف. تم کون ہوتے ہو ہماری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ ہمارے ایم اے پڑھ کے بچے بھی ماں باپ کو ایسے بلاتے ہیں. تو بلے نے ایک لفظ پڑھ کے کیا بس جی جنوں اللہ دی سمجھ آئی. انہاں پھر کیا اکو الف تیرے درکار. علم و بس کریاں یار. علم لکھنے سے بتانے سے نہیں پھیلتا، علم کردار سے پھیلتا ہے. میں آج انشاءاللہ پنجاب کالج کے جتنے چان ہیں یہ ان کو یہی بات سمجھانی ہے. میاں عامر صاحب ادھر میرے اولڈ ہاؤس کے پاس انہوں نے پنجاب فارم بنایا ہے اور پھر پنجاب کالج فری بنایا ہے. یونیفارم کتابیں ہر چیز فری. میں نے یتیم بچوں کے لیے بنایا، ان کے ساتھ ہی انہوں نے اسکول بنایا، واٹر فلٹر پلانٹ لگوایا. یہ پنکھا بند نہیں کر دیتے یہ نہیں وہ چلتا رہے. کپڑا سیٹ پہ کرے تھوڑا سا اس کی آواز بس ٹھیک. کرسی ہے یہ صوفہ ساتھ کر دو نا اس کے. تو اب میں دوبارہ جب درود کی باز دوں مجھے تھوڑا سا چینجنگ نظر آنا چاہیے کہ سین کرا لیں آپ مجھ سے. جو آدمی درود پاک کا وظیفہ پڑھتا ہے نا جس کو پھونک مارے گا اللہ اس کو بھی شفا دے دے گا. ربیع الاول میں سب سے قیمتی تحفہ آپ اپنے نبی کو کیا دے سکتے ہیں؟ وہ صرف درود پاک دے سکتے ہیں. اور آپ کے اسوہ پہ عمل کر کے کہ اے اللہ کے حبیب آج پورا دن میں نے آپ سے گائیڈ لے کر زندگی کا دن گزارا ہے. اللہ کی قسم ہے یہ گوگل میپ ہے نا، میں اس پہ لکھوں لاہور سے آتے کہ میں نے جو کوٹ مومن پنجاب کالج میں جانا ہے تو پاویں جہو جی مرضی سڑک ہے تاڑی سڑک ہے جو کتیاں رجائی پاڑی ہوندی ہے. اللہ تو اتھوں میں لاہوروں ترا تو میں کہاں نا کہ میں کوٹ مومن جانا ہے تو وہ بولتی ہے لڑکی رائٹ لیفٹ. اگر میں تھوڑے جے غلط بھی ہو جاؤں غصہ نہیں کرتی، کہندی ہے ڈونٹ وری اس طرف سے چلے جائیں. مگر ساڈے منڈے نے انہاں نوں تسی دوجی بنا راہ پوچھ لو نا کوٹ مومن وہ تیرے کن وجدے نے. تینوں اگے نہیں دسیا؟ ہم میں اتنی برداشت ہے اسی پڑھے لکھے ہو کے انج بولنے. مگر وہ انگریز کی جو بٹھائی ہوئی ہے نا ٹیپ پہ وہ بولتی ہے ایکسکیوز می پلیز رائٹ لیفٹ راؤنڈ باؤنڈ. وہ بندہ اپنی منزل تے پہنچ جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ میلاد النبی کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے. اسوہ رسول تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا تم نے اپنے نبی کو آئیڈیل بنایا ہے کہ آج انگریز کی بنائی ایپ پہ تم گائیڈ لے کر اپنے کوٹ مومن منزل پہ پہنچ جاتے ہو؟ کیا محمد مصطفیٰ سے گائیڈ لے کر تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے؟ حضور سے آپ گائیڈ لیں جنت تک نہیں پہنچ سکتے. پنجابی میں ترجمہ کر دیتا ہوں پھر آپ سمجھیں گے کیونکہ آگے بچے انگلش بینڈ بیٹھے ہیں. ویسے بھی پنجاب کالج دے بچے تے سارے ٹک ٹاک تے موجہ مان دے پہنے ہیں. اور میں ٹک ٹاک کے بارے میں بھی یہ بات کہہ دوں، میں ٹک ٹاک ایپ غلط نہیں ہے، میسنجر غلط نہیں ہے، لائکی غلط نہیں ہے،
کوئی دنیا کی ایپ غلط نہیں ہے، اس کا مس یوز کرنا غلط ہوتا ہے۔ مسلمان پیچھے ہی رہا اس لیے کہ ہم نے انگریز کی کوئی بھی جدید ایپ ہے اس کو استعمال کرنے میں دیر کر دی۔ بولو اس میں استعمال کرنے میں ہن ساڈے پاکستان چ ساڈے ادھے مولوی جنے نے نا وہ بیٹھے ہوندے نے ممبر تے تو نہ فتوا ٹھوکنا، لو جی اے کوئی کیمرہ کوئی چج دی چیز ہے۔ ہن مولوی آپ سچ پوچھ کے کیمرے اگے بیٹھے ہوندے، قسمیں اشتہارات تے مولویاں دی تصویراں ویکھ کے ہیرو بھول جیدا ہے۔ ہاں جی، تے انہاں مولویاں نے پہلے فتوے ٹھوکے کیمریاں تے انگریز ہسدا سی کہ کڈی بدھو قوم ہے کہ کیمرے نو برا کہندی ہے، اے دے اگے جڑی چیز کرنی او نہیں سلیکٹ کردے بھی اس کیمرے چ جڑی چیز آنی ہے کیمرے نے تے وہی کیچ کرنی۔ پہلو اسی ریڈیو تے فتوا ٹھوکیا، پھر ریڈیو اپنایا۔ بولو لتو میں نیڑے گل سمجھانا ہے، ساڈی قوم ہے پیڑ چال، ایتھے تہاڈے کوٹ مومن کوئی پول ہے گا؟ پول اوہ موٹر وے چڑھن لگیا تے ہوندا ہی ہے نا، ایڈے بھی بھولے نہ بنو یار، بند ہی کر دو، نواں کٹا کھول دیندے جے منٹ چ بند کر دے یار، میں نے گلاں سمجھانیاں، میں یہ تے صرف بچیاں نو درود دی گل سمجھانی ہے کہ تسی اپنا چینج کرو، اپنے آپ اندر چینج لیاؤ۔ ایتھے پول ہے نا، تسی اسی ہر کام کرن چ دیر کر دینے۔ یہ کالجوں کی تعلیم کو تو مولویوں نے بالکل کہہ دیا تو کہ یہ تو ہے ہی دین کے خلاف ہے۔ اب دین والے کہنے شروع ہو جائے کالجوں کی تعلیم دین کے خلاف ہے، تو ہن ایتھے کالج والے مولوی سدے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب تک آدمی کسی کو دیکھ نہ لے رائے قائم نہ کرے۔ تین چیزوں سے آدمی رائے قائم کر سکتا ہے، جننے بچے بیٹھے سن لو، اودے نال سفر کرو یا کاروبار کرو یا رشتہ داری کرو، تیناں چیزاں ہی تانوں پتہ چل جائے گا بندہ کس طرح دا۔ تے ساڈے منڈے ویکھیا چکھے بھی نہیں ہوندا، فیس بک تے کمنٹس لکھی جان گے، اے بڑا گندا ہی، اے بڑا چول ہی، بڑا بھیڑا ہی۔ یہ کمنٹس بھی تو چگلی میں آتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف تو ان باکس میں جائیں، آپ کو کوئی مسئلہ تو ان باکس میں جائیں اور اس کو بولے کہ بھئی مجھے آپ سے پرابلم ہے، تو تیری پرابلم دور کرے۔ مگر ہم کیا کرتے، کمنٹس میں لکھ کر، میں نے لاہور میں دیکھا ہے کسی دوست نے دوست کی آئی ڈی پہ کمنٹس کیا تو 4 قتل ہوئے۔ کتنے؟ 4 قتل ہوئے۔ میں بھی تعزیت کرنے گیا تو میں نے ان کو پوچھا میجر مسئلہ کیا تھا، کہتا کمنٹس میں ایک دوسرے کو گالی نکالی، انہیں کہا تو آؤ، انہیں کہا میں آیا، تو بس۔ یہ بلما فکریہ ہے نا کہ ہم میں عدم برداشت آ گئی۔ ایتھے کوٹ مومن چ جتھے پول تو میں گل چلائی سی، پول دیکھ لو تسی، پول تے چڑھ جاؤ تے ایویں ہی تھلے جھگ مار لو، ایویں ہی کھلو کے تے پچھلے سارے کھلو کھلو کے ویکھی جان گے بھی تھلے کی ہویا ہے۔ اچھا پھر تھلے جو ہویا کسی اتر کے مدد بھی نہیں کرنی، پھر چل پینا۔ روکنے کا مقصد بھی فوت ہوا، سوات تے تاسی نے بھی تھلے کو گڈی وجی ہے یا کوئی بندہ ڈگا تے بندہ گڈی تو اتر کے پول تو تھلے اتر کے دی مدد کرے، پھر تو روکن دا مقصد پورا ہو گیا۔ باہر کے ملکوں میں آپ چلے جائیں تو کہندے نے واٹ یو ہیلپ، آپ کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے، تے ایتھے آوازاں بھی ماری جاؤ نا تو کہندے نے بھائی تو اپنا کام کر، مینوں نہیں لوڑ ہے۔ اسی کسی دی مدد نہیں کرتے، ہر کام اسی سمجھن چ دیر کر دینے۔ جنیاں ایپاں آئیاں نے اسی مولویاں نے فتوے ٹھوکے، ناصر مدنی پہلا مولوی ہے جی نے ٹک ٹاک تے کام کیتا، ہن سارے مولوی ٹک ٹاک تے آئی ڈی بنا کے بیٹھ گئے۔ لعنتاں مینوں پائیاں پہلو مینوں آندے ہے ٹک ٹاک تے آ گیا جی، ٹک ٹاک سٹار ہے جی، تے ہن آپ کو بنائیاں نے۔ یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے میرا کسی کو زج کرنا، آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ دنیا والوں کو مطمئن نہیں کر سکتے، آپ دنیا سے چلیں۔ اگر کوئی بھی ایپ آتی ہے تو اس پہ اپنا دین کا کام کریں۔ اگر ایک بات آپ دین کی کر دیں گے ٹک ٹاک پہ لاکھوں میں جائے گی، فائدہ اسلام کو ہوگا۔ وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا۔ مجھے سہیل وڈیچ نے سوال کیا تھا ایک دن جیو کے ساتھ، اس میں مجھے اس نے سوال کیا کہ آپ مولوی کا ٹک ٹاک پہ کیا کام ہے؟ تو میں نے اس کو بولا کہ ادھر سے شیطان کا پیغام آئے، ادھر سے رحمان کا پیغام جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی ایپ غلط نہیں ہوتی،
اس کا مس یوز استعمال غلط ہوتا ہے۔ کتنے بچے وعدہ کرتے ہیں ہم جو بھی ایپ یوز کریں گے کم از کم اس میں سے ایک بات ایسی اس پہ ضرور اپلوڈ کریں گے جس سے میرے نبی کی عزت میں اضافہ ہو، میرے نبی کی اسلام کی عزت میں اضافہ ہو۔ ہم کرتے ہی نہیں، پلیٹ فارم یوز نہیں کرتے۔ اب میں بڑا خوش ہوں، پنجاب کالج میں آیا ہوں اور آئی سلوٹ یو کہتا ہوں سر، جتنے عزت مآب لوگ، ڈائریکٹر رانا ندیپ صاحب، پرنسپل پرویز اسلم صاحب اور ان کے جتنے مہمان اور اساتذہ اکرام اور میل اور فیمیل سٹاف میں جتنے اساتذہ ہیں اور جتنے سٹوڈنٹ ہیں، میں سلوٹ کرتا ہوں کہ آج نے آپ نے یہ بزم سجائی ہے کہ ہم نے نبی کریم کی ولادت کے مہینے میں اسوہ رسول کو اپنانا ہے۔ اسوہ رسول اپنائیں گے تو ہماری عزت ہے، کامیابی۔ میرے کملی والے محبوب نو ماننے والو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کے چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہنا محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر۔ مل کے پڑھے میرا چن میری من، جڑا نہ پڑھے لگدا حضور نہ پیار نہیں۔ سارے بولو جنے بیٹھے، ہاں جی جتنے بیٹھے ہیں نا، جے میرے چن اتنے موبائل تے تانوں کمبلاں چ آواز آہستہ بولیں، پاپا سن لیں گے، ماما سن لیں گے۔ اتنے مولوی دی تانوں سپیکر چ نہیں آواز پہنچی ہے۔ سارے ہن بولنا میرے بچوں نے سارے، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر۔ یہ دائیں بائیں سارے کی آواز آئے گی، نعت پڑھیں گے، پھر میں بات شروع کروں گا۔ بہار اندر ابھی نہیں ہے، سجے پاسے پترو بھی تہاڈا مقابلہ دائیں بائیں نہ۔ اب میں نے دیکھنا ہے جس طرح سیاسی پارٹیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو نا، آج تو ساری پارٹی ایک بیٹھی ہے، مصطفیٰ کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسکول میں تو کوئی پارٹی ہوتی ہی نہیں ہے، تو جتنے لوگ ہیں سارے میرے ساتھ مل کے بولیں، صرف فرنٹ والی سیٹ کو ہم معافی دیتے ہیں، کیونکہ فرنٹ والی سیٹیں جو ہوتی ہیں اس میں نشہ ہوتا ہے، کیونکہ اونچی سیٹیں ہوتی ہیں نا، محبت والی ہوتی ہیں نا جی، بولو بزنس کلاس ہائی کلاس ہوتی ہیں۔ تو آپ سارے جتنے بچے پیچھے بیٹھے نا، آواز آئے، مل کے پیار نہ سرور آئے گا، میں پڑھاں گا، مل کے پڑھو گے تو میں بات آگے چلاواں گا۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر۔ قسم چس آ گئی ہے حضور دی نعت تسی پڑھی ہے نا تے ٹھنڈ پی گئی ہے مینوں۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ اور جب میرا نبی دنیا میں آیا تو کیا ہوا؟ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جی
جینے کا مزہ تب ہے مرنا بھی مدینے میں کاش میدان رے پیغمبر میں اٹھایا جاتا قدموں میں سرکار کے پلکوں کو عقیدت میں بچھایا ہوتا دائیں سے حضور آتے بائیں سے ہم آتے دیکھنے کا آقا کو غلاموں کو سرور آتا۔ اللہ اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرمائے۔ جس نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا ہے۔ حضور کی شکل کوئی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ سر سے لے کر پاؤں تک نقیب محفل صاحب آپ کی نظر شیر سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتار مصطفیٰ کی قرآن کی تفسیر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ خدا کو پہچاننا ہے تو میں یہاں کہتا ہوں مکہ میں مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے۔ یہ اللہ کے حبیب کی شان تو اللہ ہی جانتا ہے۔ مجھے کوئی پوچھے آپ کیا جانتے ہیں حضور کو تو میں یہی کہوں گا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدائے بزرگ ہستی تو ہی قصہ مختصر۔ یہاں پنجابی میں ایسے کہہ دیتا ہوں عرش تے اللہ دا شریک کوئی نہیں فرشتے مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں۔ اور پنجابی چ گل سمجھا دینا ہے ساری دنیا دی بلے بلے پر میرے محمد تو تھلے تھلے۔ اے حضور دی شان ساری کائنات یا ترجمہ انج کر لوا اور پڑھ ہنج کرنا کنائیے دیتے کملی والے محبوب نو ماننے والوں زلفان چھلے چھلے ساری دنیا بہو سونی پر میرے مدنی تو تھلے تھلے۔ اچھی کہیں سبحان اللہ۔ چلو اتنے جیباں ٹھلیاں نہیں کر سکتے زبانیں ہی چلائی جاؤ۔ جتنے یہ بچے بیٹھے یہ اسٹوڈنٹ بچوں سے مولویوں کو کیا ملنا یہ تو خود ماما پاپا سے لے کر آتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ بھی بڑی زندگی عجیب ہوتی ہے، بندہ بڑے صاحب نہ پیسے کرو لے کے آندہ ہے۔ تو میں نبی ربیع الاول کے پاک مہینے میں سلوٹ کرتا ہوں پنجاب کالج کے جتنے جناب اعلیٰ لوگ جنہوں نے کوٹ مومن میں ان بچوں کی تعلیم کے لیے تربیت کے لیے مجھ جیسے گناہگار کو جناب دعوت پہ بلایا اور میں پیغام مجید ٹائم لے کر محبت سے جناب ٹائم نکال کر آپ کے پاس پہنچا ہوں نوکری کرنے کے لیے حضور کی چوکیداری کرنے کے لیے۔ یہاں میں پیغام دوں گا اسوہ رسول سے۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس نے میرے نبی کریم دی زندگی دے مطابق عمل کیتا ہو اسوہ رسول اپنایا نمونہ حضور نو سمجھیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ میں سوال کراں گا پنجابی چ بنا دی انگلش دا ٹچ دے کے لوکاں نو سمجھاواں گا بچیاں نو۔ نبی پاک نال جس دا کنڈکٹ ہو گیا او دا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ حدیث مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں سنت مصطفیٰ کی جو مانتا
نہیں، آئیڈیل مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، فیوچر مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، گائیڈ مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں، سلیبس مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، رب کی بارگاہ سے وہ ریجیکٹ ہو گیا، رب کی بارگاہ سے وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی، برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی، جب سے دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا۔ اپنی زندگی کا سبجیکٹ مصطفیٰ کو بناؤ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، میرا چاند ادھر میرے لئے کی چمونے لڑتے پہنے تینوں دھیان کر، میرا چاند ادھر بھی ادھر بھی میں وینا پہ میرا چاند، لو یو میرا چاند۔ سارے پڑھو مل کے، نبی پاک نال جس دا کنڈیکٹ ہو گیا، ہاتھ کھڑے کر کے او دا رب نال رابطہ۔ اتھے انگلش بڑی بول دے، پلیز میری فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لیں، اس کو ریموو کر دو، اس کو ان بلاک کر دو، اس کو بلاک۔ ایتھے نہیں انگلش آؤندی تانوں، اتھے ساری انگلش آؤندی، اتھے بولو، اتھے میرے نال کہنا ہے، نبی پاک نال جس دا کنڈیکٹ ہو گیا، او دا رب نال رابطہ۔ ساری انگلش پڑھو میرے نال، تو صرف انگلش دے لفظ چوز کرنے، باقی میں پڑھاں گا۔ نبی پاک نال جس دا، اے فرنٹ والے نوں لگدا نہیں انگلش آندی، کیونکہ پرانا ماڈل بیٹھا ہے، اے سارے کرونا ماڈل پیچھے نے، سارے موبائل آئی فون ماڈل۔ میں سلوٹ کرتا ہوں جو فرنٹ پہ بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے پیرنٹ بیٹھے ہیں، بچوں کے ماں باپ، ان کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کو ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اور ساتھ ساتھ یہ دینی محفل کا بھی ماحول بنا کر اساتذہ دیتے ہیں، تاکہ بچوں کے اندر یہ بات آ جائے کہ ہمارا تعلق مصطفیٰ سے۔ اب بچوں آپ نے انگلش کے لفظ ورڈ یوز کرنے، باقی میں پڑھوں گا۔ نبی پاک نال جس دا، او دا رب نال رابطہ، حدیث مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، سنت مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں، آئیڈیل مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، فیوچر مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، پرفیکٹ مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، پرسنالٹی مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں، کریکٹر مصطفیٰ کا جو مانتا نہیں، رب کی بارگاہ سے وہ مل کے، رب کی بارگاہ سے وہ برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی، برسنے لگی پنجاب کالج کے بچوں پہ رحمت رب کی، برسنے لگی ہم پہ رحمت رب کی، جب سے دین مصطفیٰ، سبجیکٹ کہنا سبجیکٹ، جب سے دین مصطفیٰ، مل کے، جب سے دین مصطفیٰ۔ اللہ کی قسم یہ ہیں، بچوں میں نعت بھی پڑھی گئی، اور ان کے لفظوں کے مطابق جس لفظ کو یہ پسند کرتے، میں نے دین کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جیسا دیس، بولو بولو جیسا دیس۔ اب دیکھو بھئی، اے جتنے بزرگ بیٹھے، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا سر، آپ کا نام سر کے پاس اکرم صاحب، جنہاں نو گوڑ دے کے گل سمجھا لیے، انہوں نے چوہے مار گولی دین دی کی لوڑ ہے؟ یہی میں بات مولویوں کو سمجھاتا ہوں، ان بچوں کو ان کی لینگویج میں بات سمجھائیں۔ ہاں صحیح بات ہے، یہ بڑا تانگ جے مولویاں تو، لو یو میرا چاند۔ جتنے یہ میرے چاند ہیں، میں آپ کو کیا کہا کہ سبجیکٹ آپ نے مصطفیٰ کو رکھنا۔ اب میں سلوٹ کیوں کہتا ہوں، یہ پچھلی حکومت جو گزری ہے خان صاحب میں، انہوں نے مجسٹریٹ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ سکول میں جا کے چیک کریں کہ بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ کسی بھی حکومت کی کوئی اچھی بات ہو تو اس کی تعریف کرنا چاہیے۔ حکومت بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، لوگ بھی ہمارے ہیں، عوام بھی ہماری ہے۔ کسی بھی انسان کی کوئی اچھی صفت ہو تو اس کی تعریف کرنا یہ اچھے انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ بخیل انسان کسی کی تعریف کرتا نہیں کرتا۔ یہاں میں جملہ کہوں گا، ذرا سنیے۔
قرآن کہندا پیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا نبی ماڈل نمونہ بن کے آیا ہی۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ میں ان بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ادھر آپ کالج میں اساتذہ سے بولتے ہو پلیز ایکسکیوز می سر جی کہہ کر بلاتے ہو، دوست کو بلاتے جی جی کر کے بلاتے، دکان پہ کوئی عورت آ جائے آنٹی جی آپی جی بولو، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا ساری آپ کی باڈی لینگویج بازاروں میں گلیوں میں اچھی ہوتی ہے، جدو تسی گھر وڑتے ہو تو کی کرتے ہو؟ روٹی پکی میں بولو کلمہ پڑھ کے انجی بولتے ہیں، وہ تین میں کہی دودھ لے آمی تو دودھ لے آ میں روئے میں دسو بھئی حدیث رسول جو ہے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اب شریعت نے تو یہ کہا کہ جو اپنے گھر میں اچھی لینگویج بولتا ہے، اچھے طریقے سے رہتا ہے، وہ بہترین۔ اسی ان کار بدتمیزی نہ بولنے تے باہر جی جی کر کے بول، تو جب قول اور فعل میں تضاد آ جائے گا تو بولو انقلاب آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ عدم برداشت اتنی ہے، ہم جی جی کر کے باہر لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اچھا منڈے فیس بک تے جی میرا 5000 فرینڈ ہے، تے فرینڈ جڑے ہے انہوں نے پتہ ہی نہیں کتھوں دی سگات ہے، نہیں پتہ، وہ سکرول کر کے اگے گزر جاندے، وہ جو سکرول کر کے اگے گزر جاندے نے۔ جس نے لائک کیا اس کو نہیں پتہ یہ کون ہے، اور جس نے لائک لیا اس کو نہیں پتہ لائک کرنے والا کون ہے۔ تسی 5000 فرینڈ کولو لائک لیندے ہو، آندے جی فلانے دی سیڑھی تے انے لائک نے، یہ سارا ڈرامہ ہے۔ اگر لائک دیکھنے تو گھر جا کے پوچھو، جدے تو بہن بھی تنگ ہے، بھرا بھی تنگ ہے، ادھا محلہ بھی تنگ ہے، سکولے ادھے یار بھی تنگ نے۔ لائک کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی سسٹر بولے آئی لائک یو بردر، آپ کا بھائی بولے آئی لائک یو بردر، آئی لو یو، یو لو می، اس کو لائک کہتے ہیں۔ میرا چاند آئی لو یو، یو لو می، میرے ول تک تیرا جاندہ ہے کی چاند نے میرا کتنے یہ لائک۔ آپ کے ماما پاپا آپ کو بولے آئی لائک یو بیٹا، ماں بولے آئی لائک یو بیٹی، آئی لائک یو بیٹا، استاد آپ کو سکول میں بولے آئی لائک یو میرا چاند، میں آپ کو لائک کرتا ہوں۔ تے تاڑے کو تے ادھے ماسٹر تانگ ہوندے نہ وہ پرنسپل نو دسن جوگے، نہ جناب جی وہ گھر دسن جوگے بھی منڈے ساڑی گل نہیں من۔ تو یہ چند منٹوں میں نے 12 بجے دعا کرانی ہے، ذرا اللہ کو سنیے دھیان سے، گرمی بڑی ہے، آپ محبت سے بیٹھے ہیں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ منڈیاں دا شکریہ نہیں، صرف فرنٹ والی سیٹ دا شکریہ، کیونکہ منڈے تے نالی تے بہ کے 3 گھنٹے جانو مانو کر لیندے نہیں، گلی چ بہ کے گٹر دے لاگے بہ کے کر لیندے، انہاں نوں بو نہیں آوندی۔ میں دیکھیا منڈیا صرف فرنٹ والی سیٹ کا شکریہ، کیونکہ یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں اور میں اساتذہ کرام کا بہت مؤدب ہوں۔ یہ جملہ کہنے لگا ہوں، بدتمیزی چھوڑیں، عدم برداشت چھوڑیں۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، اسوہ رسول سے کہتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔